سراتيف من يجلو بطلعته الدجى فقلت له اهلا وسهلا ومرحبا. شیخ سعدی کا شعر گلستان کا، وہ عربی کا بھی امام ہے. سراتيف من يجلو بطلعته الدجى، رات کے اندھیرے میں اس محبوب کا خیال آیا جس کی وجہ سے سارا اندھیرا روشن ہوا. فقلت له اهلا وسهلا ومرحبا، نماوتے بخیر راضی اور ارکان راشی. متنبی نے بھی کہا ہے دار الملم بها طيف يحدثني فما صدقت عيني فيما رأت ولا كذبا. وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں سو رہا تھا اس میں محبوبہ کا خیال آیا تو میں اتنا خوش ہوا کہ وہ واقعی آئی، لیکن جب میں بیدار ہوا تو کچھ نہیں تھا، تو میری آنکھ نے جو دیکھا تھا جھوٹ بھی نہیں تھا لیکن سچ بھی نہیں تھا. دار الملم بها طيف يحدثني فما صدقت عيني فيما رأت ولا كذبا. طيف کے معنی ہے خیال الآتی، خیال الغائب. تو حاصل یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کو شیطان کا خیال آ جائے، شیطان اس کو متصور ہو جائے، متصور، اور اس کو گناہ پر آمادہ کر لے. تذکروا، وہ چونک جاتے ہیں. فاذا هم مبصرون، بس ناگہاں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس جگہ ایک واقعہ نقل کیا ہے ابن عساکر کی تاریخ کے حوالے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کہیں مزدوری کے لیے جاتا تھا. راستے میں ایک مالدار خاتون کا بنگلہ تھا، وہ کہیں اس پر فریفتہ ہو گئی، بڑے ہیلے حوالے سے اس کو اندر لے گئی اور پھر اس کو گناہ کی دعوت دی، لیکن اس نے گناہ کرنے سے انکار کیا اور ایک چیخ ماری اور اس کے ساتھ ہی اس کی روح نکل گئی. خاتون نے نوکروں سے پکڑ کے باہر پھینکوایا، لوگوں نے مردہ جان کے لے گئے اور دفنائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند دن بعد پورا واقعہ علم میں آیا. حضرت ان کی قبر پر تشریف لائے اور یہ آیت پڑھی کہ واقعی کاملین کو جب شیطان خیالات لاتا ہے اور وہ چونک جاتے ہیں اور آنکھیں ان کی کھل جاتی ہے تو گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں. ابن کثیر نے اور مولانا اشرف علی دونوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر پر کھڑے ہو کر ان سے دریافت کیا کہ آپ تو خدا سے ڈر کے مرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو مجھ سے ڈر کے دنیا سے گزر گیا 2 باغ دوں گا اس کو. تو کہتے قبر سے آواز آئی کہ آتانیہما ربی، وہ دونوں میرے رب نے مجھے عطا کی. تفسیر ابن کثیر ذیل الآیہ بغیر اعتراض اور تنقید کے حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور ان کے بھائی ان کو گھسیٹ رہے ہیں فی الغی، گمراہی کی طرف. ثم لا يقصرون، پھر وہ کوتاہی نہیں کرتے ہیں. گمراہ لوگ، بدعتی لوگ اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرتے، وہ جہاں آپ کو دیکھیں گے اپنا بڑاس نکالیں گے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب آپ نہیں دیتے ہیں ان کو ان کے منہ مانگی نشانی، بآیتن کے تعلق کو منہ مانگی نشانی. قالوا، کہتے ہیں لولا اتبعتها، کیوں نہیں لاتے آپ یہ نئے نشان. الاشتباہ، انتخاب کو کہتے ہیں نئے نشان. قل آپ فرماؤ انما اتبع ما یوحى الی من ربی، بے شک میں اتباع کرتا ہوں وہ جو وحی آ رہی ہے مجھ کو رب کے ہاں سے، میں تو وحی کا پابند ہوں. ھذا بصائر من ربکم، یہ آنکھیں کھولنے والی دلیلیں ہیں تمہارے رب کے ہاں سے. وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب پڑھا جاتا ہو قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کے سنو سے، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم ہو.
قال ابو حنیفہ واحمد بن حنبل لا يجب على الماموم قراءة اصلا في السرية ولا الجهرية بما ورد في الحديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة وهذا اصح. تفسیر ابن کثیر. آیت سے امام ابو حنیفہ اور احمد بن حنبل دونوں نے استدلال کیا ہے کہ امام کی ابتدا میں مقتدی نہ ظہر اور عصر میں اور نہ مغرب عشاء اور فجر اور جہری نماز میں قرات کرے گا، کیونکہ اللہ فرماتے جب قرآن پڑھا جاتا ہو تو کان لگا کے سنو. نمازیں دو قسم کی ہے، کچھ سننے میں آتی ہے جیسے جہری ہے تو سنو، کچھ سننے میں نہیں آتی ہے تو چپ رہو. تو امام کا ایک وظیفہ ہے قرات اور مقتدی کے دو وظیفے استماع اور انصات. ابن مردوے اور بیہقی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ کی ابتدا میں کچھ لوگ قرات کرتے تھے، ان کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی. والآیت دلیل لأبی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فی ان الماموم لا يقرأ فی سریہ ولا جہریہ لأنها تقتضی وجوب الاستماع عند قراءة القرآن فی الصلاة وغیرها. روح المعانی جلد 9 صفحہ 150. آیت بتا رہی ہے کہ امام کی ابتدا میں قرات بالکل جائز نہیں ہے مقتدی کو، نہ ظہر عصر میں نہ مغرب عشاء فجر میں. امام شافعی کہتے ہیں ادرکت 70 بدریا. امام شافعی کہتے ہیں میں نے 70 بدری صحابہ دیکھے کلہم یمنعون المقتدی عن القراءۃ خلف الامام، سب مقتدی کو قراءت خلف الامام سے منع کرتے تھے. وقد ادعى بعض اصحابنا اجماع الصحابہ، حنفی علماء نے اجماع کا بھی دعویٰ کیا ہے. روح المعانی صفحہ 152. وقد روي نحو هذا عن جماعة من السلف وصرحوا بأن هذه الآية نزلت في قراءة الصلاة من الإمام. فتح القدیر شوکانی جلد 2 صفحہ 282. بعض علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے سننا واجب ہے. ملا علی قاری وغیرہ کی رائے یہ ہے، لیکن میں نے پیغام مسرت میں تصریح کی ہے اور منذری سے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے. وجوب بس کو نماز میں ہے اور کہیں نہیں. ہاں استحباب و استحسان ضرور ہے.